بظاہر حالات اج دا جمعہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ نظر آتا ہے۔ تو اج دے خطبے دے اندر کوئی ایک موضوع نہیں جڑا میرے سامنے، کئی متفرق چیزاں جنہاں دے بارے تھوڑا تھوڑا عرض کرنا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر جمعہ آخری جمعہ ہویا پھر سانو اس موقع تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جڑی ہے وہ عربی کریے یا اپنی زبان کریے، انہوں دہرانا چاہیے۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کری، دوبارہ بھی موقع دیں رمضان المبارک آوے میں پھر عبادت کر سکاں۔ اللہم لا تجعلہ آخر لحظ من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ، مگر ایک خواہش تے نہیں پوری ہو سکتی کہ ہر آدمی چاہے میں ہمیشہ نہیں زندہ ہی نہ آخر موت ہونی، فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ تے پھر اگر یہی فیصلہ ہو چکا کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تے مینوں انہاں چو کر دیں جنہاں تے تیری رحمت ہو چکی ہے، محروما چو اور بدنصیباں چو نہ کری کہ رمضان شریف گزر گیا مگر اپنی نالائکی اور بدبختی پاروں اسی بخشش نہ حاصل کر سکے، انہاں محروماں چو نہ کریں، انہاں چو کری جنہاں نے ترلا محنت کر کے تینوں راضی کر لیا تو انہاں تے رحمت ہوگی۔ اے دعا اج دل دی گہرائی تو ہر بندے کو کرنی چاہیے ہے، کوئی پتہ نہیں ہے آخری رمضان ہی ہوئے میرا تہاڈا۔ اور نال دے جدوں میرے بھائی اور عزیزوں میں ویکھدا اپنے ارد گرد بھی تے بہت سارے ایسے ساتھی سال دے اندر ہی پچھلے رمضان تو لے کے اس رمضان تک بچھڑ گئے، ساتھ چھڈ گئے۔ اس گل نوں سمجھ کے اور سامنے رکھ کے میں سورہ قاف دی آیت تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک فرماوندا کہ موت دی سختی ایک دن آ جانی ہے، سچ مچ ٹلنی کوئی نہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس وے کیا جانا بھی یہی موت نہ جس تو بھجدا پھردا سی، جان بچاوندا پھردا سی، موت نہ آوے، موت تے آ بالکل آنی ہے۔ ساتھی بڑے بڑے پیارے، اے مسجد دے ساتھیوں نے پتا بھی یہ لوگ سارے جانتے محمود نوں، بڑا اچھا نمازی سی، ساڈا دوست سی، اذاناں کہندا سی، مگر دوران سال ہی داغ جدائی دے گئے، چھڈ گئے۔ اس باروں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے، کتاب میرے کو پئی علمونی دا بھی حوالہ دینا، ایڈی عظیم کتاب فقہ اسلامی تے لکھی کہ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے جڑے خود مجتہد مطلق سی اور مجدد سی اپنی صحیح نے فرمایا کہ المحلہ ابن حزم، المغنی ابن قدامہ، التمہید ابن عبد البر، جنہ چرے تین کتاباں دنیا موجود ہے، اسلام دا قانون فقہ مٹ نہیں سکتا۔ انہاں بندے اتنی محنت کی کہ جڑے قول مٹ مٹا بھی گئے سے اماماں دے وہ بھی درج کیتے، انہاں دیاں دلیلاں دتیاں ساڈے سامنے شیشے دی طرح کر دیتا۔ انہاں لوگاں نے اگر یہ گلاں کہیاں تے کیوں کہیاں، اخیر کر چھڑی علم فقہ دے۔ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کوس الموت دائرۃ علینا، یہ دنیا ایک بزم ہے، محفل ہے جدے چ موت دا پیالہ گھم رہا، ساکی چلا رہا، گردش آ رہا، بمال دل مرے بدھ من نصیبے، کوئی بندہ سڑ چو بچنا نہیں جنہوں یہ پیالہ نہیں پینا پینا۔ یہ تو نہیں کو بچیا، اگر کوئی بچ سکتے تو اللہ دے پاک حبیب جڑے کائنات دے سردار سی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا چ ہمیشہ رہے۔ بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے، دنیا کوئی صدا رہندا تے رسول اللہ نہ ہن تک ہوندے تے جا کے زیارت کردے، مگر قبر شریف ہی میرے تو علی ہن رہ گئی، میں دل جلے جا کے روضہ رسول ویکھ کے اپنے دل نوں کوئی ٹھنڈ پا لیندے، آپ دی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا دنیا چ رہندے ابو القاسم محمد رہندے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جانا پیا۔ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے موت دا پیالہ گردش سے باری باری نہ پیا جا رہا، فمال المرء بد من نصیبے، کوئی بندہ ایسے نہیں جنہوں حصہ نہیں ملنا، یہ تو نہیں کسی نے بچنا۔ الا کم تجعل التسویف دابن، تو کنا چرے عادت بنائی رکھیں گا بھی کل توبہ کریں گے، کل نمازی ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کل جڑا ہے کدوں تک تو کرتا رہیں گا؟ اما یکفیک انذار المشیبی،
جوان تو چلو وکھرے ہے، انہوں نے کوئی آس ہوگی بھی اسی کچھ سال جینا، حالانکہ آس کوئی نہیں، اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں رکھا بڈھے مرن، جوان ہی مردے، مگر بڈھیاں نہیں تو شیخ فرماؤں دے ما یکفی کا انذار النشیب، وال بھی چٹے آ گئے تو بڑھاپے نے اپنا اثر شروع کرتا، ہن بھی تینوں شرم نہیں آؤں، کیوں نہیں تو توبہ کردا؟ کوئی تیاری کر، دیا سنگھ سہیلیاں لد گئیاں، ایک روز نوں تیڑیاں واریاں، نال دے چلے گئے، نمبر میرا تہاڈا بھی آਉਣ والا، اور میں اپنے سامنے دیکھنا بھی جوان بچیاں دے چہرے بڑے نظر آؤندے، بڑی خوشی دی گل ہے کہ بڈھیاں دے نال نال جوان بچے بالکل تازہ جڑے نا پھل بیٹھے سامنے نظر آؤندے، تو اس موقع تے میں ضرور انہاں بچیاں نوں عرض کروں گا کہ بیٹا بہت گمراہی دیاں ہواواں چل رہی، طوفان زوراں تے بہا کے لے جا رہے، تہاڈا گلا بھی اسی کی کریے؟ بدقسمتی نہ جنہاں لوگوں کو اقتدار ہے، جو بڑے ہے، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کرتا، ایسے ذرائع جنہوں نے بے حیائی اور عریانی تے بدماشی نوں پھیلائی جا رہے، لڑکے لڑکیاں نے اس دریا بہندے چلے جا رہے ہیں، تو سوائے دے بے نصیحت کی جائے، نصیحت گوش کن جانا یاد جان دوست دار تردارند، جوانان ساز مند پندے پیر دانا، جڑے نوجوان خوش قسمت ہوندے ہیں، اللہ نے انہاں دے حصے کچھ نیک بختی لکھی ہوندی ہے، وہ بڈھیاں سمجھداراں دی گل نوں اپنی جان تو زیادہ پیارے سمجھ، فرمایا تیری عمر دے نویں ہیں، یہ ہنڈا چکے ہیں، انہاں نے تجربے کیتے، دھکے کھا چکے ہیں، اس پاروں نصیحت گوش کن جانا، میرے پیارے بچے کان چ پا لا، یاد جان دوست تردارن، کیونکہ جان نالوں بھی زیادہ قیمتی سمجھدے ہیں جوانان سعادت مند پندے پیر دانا، بڈھیاں دی گل نوں پلے بننا، پتا یہ لگنا ہے مگر وقت آئے تھے، ہوں شاید یہ بچے سمجھن کہ ساڈے کھیل ملن دے دن نہیں، بیٹا کھیل ملن دے دن نہیں، تسی انہاں شامل ہو جاؤ جڑے 7 طبقے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی جدوں کتے سایہ نہیں ہونا، توبہ توبہ 50,000 سال دا دن، خلق خدا زمین اگ دی طرح تانبا تپیا ہوا، سورج میل تے کھڑا سڑ رہا بڑھ رہا ہے، اسے صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہونا، تو فرمایا 7 قسم دے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے اس دن اپنے سائے دے تھلے عرش دے سائے تھلے پناہ دے، انہاں چے بھی نیک بخت بچے ہیں، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جڑے اٹھدی جوانی تو اللہ دی عبادت لگ گئے، انہاں ڈکیا نہیں بھی بڈھے ہوواں گے تے بڈھا ہو کے چور مسیت بڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں، اور مداری اسی آپ بندراں نوں نہیں، مداری درویشاں دا گروہ، تو اس پاروں وارث شاہ میاں دا جدوں بڈھا ہو جاندا اسے کی کرتا، بڈھا ہو کے چور مسیت بڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں دے، پھر صوفیاں تے درویشاں نہ تریا پھردا، اور کوئی فائدہ نہیں، قیمتی عمر لنگھ جانی ہے، پھر موقع نہیں ملنا، ہن جوانی دے دن نہ چلا دی آواز لگ جا، جن نے نا خطرے اور سمجھو گمراہ کرنی شیاں انہاں تو اکھاں بند کر لو، کان بند کر لو، نہ سنو ویکھو، یہ کوئی شے نہیں، یہ لذتاں ختم ہو جان والیاں، انہاں کدوں تک رہنا، اکثر ذکر حاضم ذات الموت، زیادہ بیٹا اس گھڑی نوں یاد کرو جنہیں آ کے سارے مزے کرکرے کر دیں، نہ گانے رہنے نہ صورتاں رہنیاں، کچھ بھی نہیں رہنا، موت آ جانی ہے، قبر چ لوگوں نے رکھ دینا، اتنے اپنے عمل ہونے، اللہ دا فضل ہونا، ادوں سوا گل کوئی نہیں ہونی، اس تو تہاڈا میرے سامنے بہنا میرے لیے خوشی دی گل ہے کہ نوجوان بیٹھے سنتے جے، مگر یہ بیٹا گل پلے بنو، نصیحت ایک بابے دی من لو کہ یہ جڑی نا ہوا یہ گزر جان دیو، بچ جاؤ، تے انشاءاللہ پھر تسی وہ مرتبہ پا جانا جڑے بڈھے نمازیاں تے روزے داراں نہیں ملتا، جواناں دی عبادت در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، جوانی چھڑ جاؤ گے نہ بڑیاں گلاں نوں، پیغمبراں دے نال رلو گے، وقت پیری گرگزار میشوت پرہیزگار، جدوں دند نہیں منہ چ رہندے پھر بگیاڑ بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا، آندا میں نہیں کہ پیٹ نوں کچھ آندا، تے کی آکھنا تو ہن کھان چکا ہی نہیں، تو جدوں بس کوئی نہیں رہنا ادوں دی توبہ کوئی نہیں، ہن بیٹا توبہ کرو، جلے ہن تسی آئے جے نمازاں چگڑیاں صفاں چا کے کھڑویا کرو، اذان کن چ پے چھڑ دیو کھیل تماشے، کچھ نہیں انہاں دے اندر، ذالک ما کنت منہ تھید، اللہ آندا ہے جس گل تو بھجا پھرنا تے بچدا پھردا بھی موت نہ آیا جانی، انہیں ایک دن آ کے پہنچنا تینوں، کچھ ادری تیاری کر لا، سامان پلے بن، انشاءاللہ خیر ہو جائے۔ اس تو ایک دے دا آخری جمعہ ہونا مینوں تانوں متوجہ کردا، گارنٹی کوئی نہیں بھی دوبارہ ملے، اج دے دن پورے طریقے نہ سچی توبہ اور استغفار کریے رب اگے، اللہ دے نہیں بخشے گئے ہن تک تے رحم فرما، مغفرت کر دے،
جو میرے ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਇਹ ਮਰਦੂਦ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕ ਤਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਤ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ, ਨਾ ਜਾਗਣਾ, ਖਾਣਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇਤੀ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ। तो अल्लाह रहम फरमाए आखिरी जुम्मे तौबा इस्तिगफार करो। ए जिहड़े मेरे भरा इतकाफ की हालत है, इन्होंने तो बहुत ही चाहिए मेरा दिना च अल्लाह अगे दुआवां करने, सुम्मत की बिगड़ी बनती अल्लाह अगे फरियाद करन। और ये दुआ अगे भी बयान की, अज भी कर, सुबह शाम 10 वारी तो पढ़ जा। नेक लोगों ने लिखा कि अगर कोई अल्लाह का वली बनना चाहता तो इस दुआ नूं ना छड्ड, 10 वारी ये कहे अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद। ऐ अल्लाह रसूल करीम की उम्मत नूं ठीक कर, ये जिहड़े बुरे राह ते पै गए इन्हां दी इसलाह कर, और जिहड़ियां मुसीबतां और मुश्किलां च फसे अल्लाह वो मुश्किलां तो इन्हां नजात दे और इन्हां ते रहम फरमा। तीन दुआवां इकट्ठियां की, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद। अल्लाह दे रसूल दी उम्मत जिहड़ी उहनूं याद करो। आप भी कोई जे मुश्किलां मुसीबतां फसिया, कोई बंदा भी नहीं जिहड़ा मुश्किलां नहीं फसिया। दुनिया दारुल महन है, दुखां दा घर है। बड़े बड़े अमीर और जिहड़े इकतदार दे मालिक वो साडे वेखण लई हसदे वेने, असीं बड़े खुश आ। उन्हां नूं अगर रहदा कोई फोड़ के वेखे तो जिन्ने वो दुखी होणगे शायद कोई भी ना हो। इस दुनिया किसी नूं अल्लाह ने जिवें फुल ना कंडा, इस तरह अल्लाह ताला ने ला हर बंदा किसी ना किसी परेशानी मुबतला। ते यह दुआ जिहड़ी इहनूं भी तुसीं याद करो। ये अगर इहनूं पढ़िया जाए तो मैं समझदा अल्लाह दे फज़ल नाल सारे काम होणगे हल। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द अंतल मन्नान बदीउस समावात वल अर्ज़ ज़ुल जलाल वल इकराम अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तजअल ली मिम्मा ना फीहि फरजन व मखरज। बड़ा अल्लाह नूं बढ़िया के तारीफां करके फिर कहा कि अल्लाह पाक साडे मौला राका मुहम्मद मुस्तफा दी हाल ते रहमत फरमा। ते जिस परेशानी और मुसीबत में फसिया इस चो मेरे लिए कोई निकलने का रस्ता करते खुशहाली के दिन लिया। ये दुआ भी बिल्कुल हर बंदे को हिफज करनी चाहिए और अपने कोल जेब च रखनी चाहिए। दिन रात पढ़ो, अल्लाह के दरवाजे से डिग्या बगैर चारा नहीं। नठ लो, भज लो, जिन्ने मर्जी कोशिश कर लो, इदा मुश्किल टल जान नहीं हो। सादी रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्ग पते की गल कह गए तो अजमाया सच निकली, हर बंदा वेखूगा सच। घर गुरेजी बा उम्मीद राह जे नठेगा ना कि उत्थे जाके लुक जावा, उतों कोई सुख मिल जूगा। हाँ मज़ा दा पेश ताज आफत, उत्थे भी कोई आफत बड़ा लुकी होनी है, किधर भजना। अल्लाह ताला को मुसीबत बनावा कोई थोड़ी हेज कुंजे बेददो बेदाम ने, कोई कोना दरिंदे और शेरां तो खाली नहीं। जुज बखलवत गाहे हक आराम ने, सिवाए रब की बारगाह पैरी पै जाते तू मेहरबानी फरमा, कोई हल नहीं। कोशिशां कर करके थक गई दुनिया, कोशिशां ना कख नहीं बनया। रब ना जिन्होंने दिल ला लिया तो मन बैठे मैं जो तू करदा ना जहान तू चला रहा। असी बेचारे क्यों पैर पैर जाने, इदा नहीं सी होना चाहिए, इदा नहीं होना। सारिया गल्लां जिहड़ियां ना अपने आप में एक रोग लाउणा। सारे पुछदे परेशानी बड़ी मौलना कोई दसो डिप्रैशन का शिकार है। भाई परेशानी गल आप पाई, जिहड़ा दुनिया नूं चला जा आराम नाल उहदे नाल रल जा, उहदे नाल हो जा। जे दुख भेजना तो ये दुख ही चंगा, जे सुख भेजना तो सानू की पता है सुख ही चंगा। कौड़ी दवाई भी ठीक है तो मिठी भी ठीक। तू ये रौला छड्ड, जहांदार दानत जहांदाश्तर। जिहड़ा दुनिया का मालिक आ वो आप बेहतर जानता भी दुनिया किदां चलाउणी। कानूं मशवरे देंदे जे, मिन्नतां तरले करदे रहो ते रहो राजी। जो जिस हाल च रखे भुला दो बेगामियां के परेशानी खुशी।
سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماؤندے حالانکہ میں تسی ضرور پریشان فرمایا کدی پریشان نہیں ہے، بس سویرے اٹھیا تے بیمار ہیں یا تندرست، میں نے دونوں کوئی فرق نہیں نظر آیا، کیونکہ مینوں کی پتہ ہے نا تو کیڑی شے میرے لیے چنگی ہو، جڑا کر رہا بے وقوف ہے، راضی برضائے خدا ہستے ہیں، جو کر رہا خوش ہے، ٹھنڈ پی گئی نہیں تے نٹھ لو، دولتاں کٹھیاں کر لو، کوٹھیاں بنگلے بنا لو، مصیبتیں ہی مصیبت، کدھر تھیے لو آ جانی، کدھر پتر لو آئے، کدھر کوئی ڈاکہ پی جانا، دکھ ہی دکھ، اللہ نہ رل جانا بالکل سکھ دی ہے، سمجھو کلید ہے، چابی ہے جس سکھ مل جاتا، پر تو چھڑ یارے رفڑ۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے کار ساز ماں بفکر کار ماں، تو کی سمجھدا بیلا بناؤن تو بعد سو گیا، توبہ توبہ توبہ، ساڈی انہوں فکر کوئی نہیں رہی، وہ جہاناں دے کام سوارنا آپ ہر وقت ساڈی فکر چا دے آ کام کرنے ہیں، فکر ماں در کار ماں دار ماں، جدوں اپنے کماں دی اسی آپ فکر کرن لگ پینے ایک روگ لگ جاتا، بیماری بن جاتی ہے، تو محنت کوشش کر دے، میں اللہ دا حکم ہے تے کم رب دے حوالے کر سپرد کرو دے، انشاءاللہ خیر ہی ہونے، انہیں تیرنا کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور رحیم ہے مہربان ہے، وہ تو بڑا مہربان کرا۔ اور دوسری گل جڑی انہاں دناں چ بھی پرچہ میرے سامنے کل ایک دوست نے دیتا، یہ جنگ چھپیا رمضان المبارک میں کیا پڑھنا چاہیے، پہلی شب سورہ فتح پڑھنے والا جنت کا حقدار ہوگا، پھر لکھدا ہی گیا کہ دی رات کی پڑھنا، 29 کی پڑھنا، بڑے ثواب ہے تے بڑیاں نمازاں، ادا ہور بھی چھپن گے، کئی لوگ چھپن گے کہ شب قدر چاہ پڑھنا، تو یہ لیے میں مناسب سمجھا کہ کئی میرے پرار بھیناں پریشان ہو جاندے کہ لوگ یہ گلاں دسدے آ، چھاپتے آ، عالم ٹی وی تے آ کے دس، تسی کہندے شاہی کوئی نہیں، ہن کیڑی منی تے نال حوالے بڑے وڈیاں دے دندے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ادھر ابو طالب مکی جیسے ولی لکھتے ہیں، تسی کہندے چیزاں غلط، یہ بڑی ماڑی گل ہے، کوئی ایڈے ایڈے عالم جڑے کچھ بھی نہیں جانتے، اے میرے سامنے اس ملک دے اندر بر صغیر جڑے بہت وڈے بندے ہوئے نا جنہاں جی کتاب کسی نے لکھی، اگے بھی تمہیں دسیا کہ 3 بندے جڑے اس ملک چ ایسے جنہاں دی عمر دا حساب رہی ہے کتاباں دا، حیرانی ہوندی کہ اللہ نے انہوں نے ایڈی توفیق کس طرح دیتی، ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کام کیا، اور عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی ساری 41 سال ہوئی، اخیر کر جڑے علم تے لکھیا قلم توڑ دیتا، یہ بھی انہوں نے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کہ منکرت روایتاں دا بیان، کہ کوئی صلاۃ التوبہ لکھوں گا، کوئی صلاۃ حفظ ایمان لکھوں گا، ساریاں چھپڑیاں نہ دن، مولانا نے 128 صفحے دا ہے کتاب ڈالی، بالکل رسالہ اسے تے لکھیا، اور فرماؤندے ایک عالم دین نے مینوں پوچھا کہ عاشورے دے دن جڑی نماز ہے اور دا طریقہ اور سارا لکھیا، تو میں انہوں دسیا بھائی یہ کسے معتبر روایت نہیں آیا، انہیں آخیا بھی تو یہ گل آنا ہے، حالانکہ بڑے بڑے مشائخ صوفیاء اولیاء نے انہوں چیزوں ذکر کیتا، کیویں نہ انہوں تے عمل کیتا جائے اور کس طرح کیا جائے وہ جھوٹیاں، فقلت لا عبرۃ بذکرہم، اے چوتھا سفر ہے، کئی موقع سے تمہیں کام دوں گا، کیونکہ طرح طرح کے لوگ پریشان ہوتے بھائی یار ادھر کی لکھنا تسی کی کہیں لکھتے بیچارے، وہ بھی ٹھیک آتے مگر وہ گل کی تہ تک نہیں جانتے نہ چھان بین کر، تو میں انہوں جواب سے کیا لا عبرۃ بذکر، صوفیاں دا انہاں چیزاں لکھنا جڑا ہے کوئی اعتبار نہیں، اتنے کوئی اسی نہیں انحصار کر سے، فإنہم لیسوا من المحدثین، کیونکہ وہ حدیث دے عالم نہیں، اور نیک یا پرہیزگار ہے، انہوں دا اپنا میدان ہے، حدیث دے اندر انہوں دا کوئی دخل نہیں، ولا اسناد الحدیث الی احد من المخرجین، تے نہ انہوں نے اپنی کتاباں دیکھا ہے کہ جڑیاں حدیثاں لکھن والے عالم ہیں انہاں چوں کہنے حدیث لکھی، کوئی حوالہ بھی نہیں دیتا، فقال علی ما تقول تفکر فیما فی تجور، مینوں آگاہ سوچ، اذا لم یعتبر بنقل هؤلاء الاکابر فمن هو یعتبر بنقل وذکری، جے ایڈے ایڈے بڑے بزرگاں دے لکھے تے اعتبار نہیں کرنا تو ہور کدا اعتبار کریں، فقلت لا عجب، میں کیا حیران نہ ہو، فإن اللہ تعالیٰ جعل لکل مقام مکانا، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع لی جدی گل دسی ہے، وخلق لکل فن رجال، اور ہر فن واسطے جدے بندے پیدا کیتے، ساری دنیا سارے کم نہیں جانتی، کوئی ڈاکٹری جانتا، کوئی قانون جانتا، کوئی کچھ جانتا، اسی طرح دین دے علم چی لوگ جدے جدے علماں دے عالم ہیں، فکم من فقیہ غائص فی بحار العلوم القیاسیہ آرنا تنقید الادلہ الرسیہ، آندے کئی ایسے فقیر دیکھو گے فقہ دیا کتاباں لکھن والے جڑے علم فقہ دے اندر وہ سمندر چ گوتا ماری بیٹھے، بہت باریک نظر ہے انہوں دی تے ڈونگیاں گلاں لبدے، مگر جڑا قرآن اور حدیث دی تشریح اور دا پرکھنا ہے تے بالکل ننگی، کوئی شے انہوں دے پلے نہیں، نہ انہوں نے حدیثاں دا پتہ صحیح دے تا، قیاس ماہر
گاہ تو گاہ سوچنا وکم من محدث نقاد نارن ان تفریع الفروع الفقہیہ و تحصیل القواعد العصریہ، اور کنے حدیث دے عالم محدث اہل الحدیث ہے مگر انہوں فقہ دے جڑے مسائل ہیں انہوں سیٹ کرنا، یہ سمجھنا بھی یہ امام نے کتوں لے دے تو آ رہی، یہ وہ نہیں سمجھ سکتے بھی فقہ کی ہے۔ وکم من مفسر قائد فی القرآن لا تمییز له فی معرفت الحدیث صحیحہ و سقیمہ، اور کنے ایسے قرآن مجید کی تفسیراں لکھنا لے ہے، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے اور قرآن مجید کے اندر بہت غور کرنے والے مگر انہوں صحیح اور ضعیف حدیثاں کے اندر کوئی پہچان نہیں۔ اور یہ مثال امام راضی اور امام زمخشری ہیں کہ بہت بڑے امام اور اعلیٰ تفسیراں لکھیاں مگر حدیثاں کھوٹی، جتھے لکھ دے بدقسمتی کمزور بے بنیاد۔ ورا امتیاز له بین المشہورت و بین الموضوع، کوئی انہوں نے ونڈ نہیں، یہ صرف لوگوں کی زبان سے مشہور گل ہے یا ہے بھی کوئی کڑیاں لکھی جاندے۔ وکم من صوفی صابح فی بحار العلوم الدنیا آج اندر کے ما یتعلق بالعلوم الظاہریہ، اور کئی ایسے صوفی ہے تو علم دنیا دے سمندر تیر دے، اللہ نے انہوں نے سینے کھولے ہے، بہت انہوں نے اللہ نے پاک دل دیتے ہیں، نیک ہیں، مگر وہ جڑے ظاہری علوم ہیں قرآن و حدیث فقہ انہوں نے معلوم کرن تو عاجز ہے۔ وکم من عالم متبحر جامع للعلوم الظاہریہ ظاہرہ لا مذاق له فی اللطائف الباطنہ، اور کئی قرآن حدیث سے بڑے عالم ہیں مگر تصوف نہیں انہوں نے، درویشی انہوں نے کوئی معلوم نہیں۔ فائزن الواجب ان ننزل الناس منازل، اے خلاصے دے طور گل دسی، اس تو لازم آ گیا بے ہر بندے نو اس تھان تے رکھو جتھے رکھن دے لائق ہے، فقیہ نو فقیہ تے رکھو، محدث نو محدث، صوفی نو صوفی، ونوفیہم حظہم، انہاں دا پورا پورا حصہ دئیے انہاں دے علم تے، ونعرف مرتبتہم وقدرہم، انہاں دی شان کٹاؤنی نہیں، جس میدان دے مرد ہے اتھے انہاں دے مرتبے نو جانی کہ ولی بڑے ہے اے محدث، فلا نورج الادنی الی رتبۃ الاعلی، اسی تھلے دے بندے نو چک کے اتے نہ لے جائیے، ولا ننزل الاعلی الی مرتبۃ الادنی، اور جڑے اونچے ہیں ان تھلے نہ لے آئیے، ونعرف ما یتعلق بکل فن من اہل ذلک الفن، اور جڑے علم دی لوڑ پوے، تفسیر دی لوڑ پوے مفسراں نو پوچھیے، حدیث دی لوڑ پوے محدثاں نو پوچھیے، فقہ دی وجہ فقہ ہے، جڑے جڑے فن دا مسئلہ ادھر جاؤ، اے راجلی حکیم کو جاؤ، مولوی صاحب کو نہ، مسئلہ پوچھنا مینوں پوچھو، ڈاکٹر صاحب نے جا کے پوچھنا، لا من مہارت غیر ذالک الفن، اس فن تو علاوہ دوجے علماں چوں بھاویں کڈا ماہر ہوئے انہوں نے چکے اس